السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، مدینہ المنورہ میں جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، سوائے آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ پاک کا بقرہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ شروع میں قرآن کریم کی سورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے۔ یہ طریقہ حجاج بن یوسف نے ایجاد کیا، چونکہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل کے حوالے سے احادیث میں بہت ساری روایتیں مذکور ہیں، ان میں سے چند فضائل یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسلم شریف ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ ترمذی شریف میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ شعب الایمان میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ بیہقی شریف میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا قرآن شریف کو کبھی نہ بھولے گا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی اور 3 آخری سورت کی۔ طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخری آیتیں پڑھو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سیاہ سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا سب باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ سورہ بقرہ کے مضامین کا مختصر خلاصہ پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابن العربی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اس سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 احکام اور 1000 خبریں ہیں۔ اس کے اخذ میں برکت اور ترک میں حسرت ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیات 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر و عیاں ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کی بلا چھوچرا تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پھر آدم و حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، منہ و سلوہ کی صورت میں تیار خانے نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، منہ و سلوہ کی گراں قدر اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، سبت یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی و معنوی تحریف یعنی رد و بدل کرنا، تورات و انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا وغیرہ۔ چنانچہ آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے راعینا یعنی ہماری رعایت کیجیے، نہ کہو
کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیں۔ اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ پھر بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل و حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبریل امین علیہ السلام سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل و میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آخرت و جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر یعنی نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان میں ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہود و نصرانی نہیں تھے بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علم بردار اور دائی تھے۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزماں علیہ السلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عطا کی ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ وہ اس بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ یہ سورہ بقرہ پہلے پارے کا تفسیری خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اکبر نیٹ ورک میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسلام سے جڑی ہماری ویڈیوز صحیح وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ اگلا ویڈیوز آنے تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔